بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں یہ شروع میں با ہے، یعنی اسم سے پہلے جو با ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں جیسا کہ آپ نے نحو میں پڑھے. اس کا مشہور معنی تو مصاحبت یا رفاقت ہے، مگر یہ با تبرک اور مدد کے طلب کرنے کے لیے اس معنی میں بھی آتی ہے. تو یہاں یہ تینوں معنی ہیں، مصاحبت بھی ہے، رفاقت بھی ہے، تبرک بھی ہے، استعانت بھی. اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحمان. تو اب بسم اللہ کا یہ معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی رفاقت، معیت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لفظ اللہ یہ اسم ہے، اسم کا معنی نام ہے، ذاتی نام. اور الرحمن اور الرحیم یہ صفتیں ہیں. تو اسم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کی ہر صفت جو ہے نا اس کی کسی نہ کسی تجلی کو، شان کو ظاہر کرتی ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام. نام کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جو فہم میں معین ہو، یعنی سمجھ کے اندر متعین ہو، خیال کے اندر مصور ہو، فہم میں حاضر ہو، فکر میں مرتب ہو، حافظے میں محفوظ ہو، عقل میں موجود ہو، تو بھی کہہ سکتے. تو اسم یعنی نام بول کر ذات ہی کو سمجھا جا سکتا ہے. نام کے بغیر تو کسی کی شخصیت یا ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہی مفہوم ہے اسم کا، اسی لیے نام رکھتے ہیں تاکہ ذات کی سمجھ آ جائے. تو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام. تو دیکھیے انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اسے مکمل کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک اسباب فراہم کرنا، یعنی اس کام کے اسباب میسر ہوں، اس کے لیے جدوجہد اور محنت کرنا، اور اس کام کو مکمل کرنا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنا. تو جہاں تک اسباب فراہم کرنے کا تعلق ہے اس پر اس میں اللہ کا تصرف ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اسباب بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ بولا ہے. اور ان اسباب کو آخر تک قائم رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ کام پایا تکمیل تک پہنچے. تو ان اسباب کو انتہا تک قائم رکھنے میں صفت رحمان کار فرما ہوتی ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، کام پورا کرا دے گا، اسباب دیتا رہے گا. پھر جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج مرتب کرنے میں صفت رحیم اپنا تقاضا پورا کرتی ہے. تو لہذا جب کوئی شخص کام کرنے لگتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور اس کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحمان ہے. تو دیکھیے رحمان اور رحیم، صفت رحمان میں عمومیت ہے. کیا معنی؟ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نیک برے مومن کافر سب پر مہربان، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے. اور صفت رحیم جو ہے یہ خاص ہے مومنوں کے ساتھ. صرف آخرت میں گویا کہ مومن ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یا انعام اور اکرام کے مستحق ہیں، جبکہ کافر تو عذاب میں ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں صفتیں پائی جاتی ہیں. اللہ یہ ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم یہ صفات ہیں. تو لہذا ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے اور جاری رکھنے کے لیے ان تینوں
سہاروں کی یعنی اللہ کی بات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بس انسان جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرے جی، شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں حدیثوں میں بہت ہیں۔ اب دیکھیے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے ایک دوسرے صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سواری کو ٹھوکر لگی، جیسے ہو جاتا ہے، کچھ نیچی جگہ آ جاتی ہے۔ پیچھے بیٹھے صحابی نے عربی محاورے کے مطابق کہا تعس الشیطان، شیطان تباہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کہو، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان سمجھتا ہے میری کوئی وقت ہے، حیثیت ہے، جس کی وجہ سے مجھے برا بھلا۔ دشمن کو جواب دو نا تو پھر وہ سمجھتے ہیں میری وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پہ تم یہ کہو بسم اللہ۔ جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان رسوا ہوگا۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کے برابر چھوٹا سا بن ہے۔ گویا جب کام ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، نیک کام، عمدہ کام، اچھا کام، تو اس میں شیطان کے وساوس کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ شیطان کے وساوس کی تو قرآن پاک کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے ہو رہی ہے، اور اس کی انتہا والناس کی سین پر ہو رہی ہے۔ قرآن پاک با سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے۔ تو دین کے راستے میں تو فرمایا تیری رہنمائی کے لیے یہی نسخہ کافی ہے۔ بس، بس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کافی۔ اول و آخر قرآن، سیچے باؤ سین، یعنی اندر راہ دین راہبر تو قرآن بس۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں بس قرآن کافی، قرآن کے حقوق ادا کرو اور اسی سے علوم اور تعلیمات حاصل کرو، عمل کرو۔ تو جو شخص قرآن پر عمل کرے گا وہ آخرت کی دائمی سزا سے بچ جائے گا، اس دنیا میں فتنوں سے، آزمائشوں سے اور ابتلاؤں بے دینی سے بچ جائے گا۔ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات تو پوری ہو گئی۔ پھر آگے انشاءاللہ کوئی بات قرآن پاک کے ناموں سے متعلق عرض کریں گے اور سورت کے مضامین بھی خوشگوار